बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين या वो अजाब से डरते हों तो इसी हालत में धर पकड़ करे, इसमें तो शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक रहम वाला है। क्या उन लोगों ने खुदा की मखलूक़ात में से कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसका साया कभी दाहिनी तरफ और कभी बाईं तरफ पलटा करता है कि गोया खुदा के सामने सरबसुजूद हैं और सब इताअत का इजहार करते हैं। जितनी चीजें चांद सूरज वगैरह आसमानों में हैं और जितने जानवर जमीन में हैं सब खुदा ही के आगे सरबसुजूद हैं और फरिश्ते तो हैं ही हैं और वो हुक्म खुदा से सरकशी नहीं करते और अपने परवरदिगार से जो उनसे कहीं बरतर व आला है डरते हैं और जो हुक्म दिया जाता है फौरन बजा लाते हैं। और खुदा ने फरमाया था कि दो दो माबूद न बनाओ, माबूद तो बस वही यकता खुदा है, तो सिर्फ मुझी से डरते रहो और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है गरज सब कुछ उसी का है और खालिस फरमा बरदारी हमेशा उसी की लाजिम है। तो क्या तुम लोग खुदा के सिवा किसी और से भी डरते हो? और जितनी नेमतें तुम्हारे साथ हैं सब खुदा ही की तरफ से हैं।
پھر جب تم کو تکلیف چھو بھی گئی تو تم اسی کے آگے فریاد کرنے لگتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو بس فوراً تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کا شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ جو جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو خیر دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے یہ لوگ ان بتوں کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں جن کی حقیقت تک نہیں جانتے۔ تو خدا کی اپنی قسم جو افطرا پردازیاں تم کرتے تھے، قیامت میں ان کی باز پرس تم سے ضرور کی جائے گی۔ اور یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و پسند ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جائے تو رنج کے مارے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ زہر کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ بیٹی کی آر ہے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ آیا اس کو ذلت اٹھا کے زندہ رہنے دے یا زندہ ہی اس کو زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو تو یہ لوگ کس قدر برا حکم لگاتے ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اور خدا کی شان کے لائق تو اعلیٰ صفتیں ہیں، الوہیت و ربوبیت، اور وہی تو غالب اور حکیم ہے۔ اور اگر کہیں خدا اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقرر وقت تک ان سب کو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ وقت آ پہنچے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ خود جن باتوں کو پسند نہیں کرتے ان کو خدا کے واسطے قرار دیتے ہیں، اور اپنی ہی زبان سے یہ جھوٹے دعوے بھی ہیں کہ آخرت میں بھی انہی کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی تو نہیں، مگر ہاں ان کے لیے جہنم کی آگ ضرور ہے، اور یہی لوگ سب سے پہلے اس میں جھونکے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی اپنی قسم، تم سے پہلے امتوں کے پاس بہتیرے پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کی کارستانیوں کو عمدہ کر دکھایا، تو وہی شیطان آج بھی ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے، حالانکہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر کتاب قرآن تو اسی لیے نازل کی تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ باہم جھگڑا کیے ہیں ان کو تم صاف صاف بیان کرو۔ اور علاوہ ازیں یہ کتاب ایمانداروں کے لیے تو اثر تپا ہدایت اور رحمت ہے۔ اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ شاداب کیا۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں جو لوگ بستے ہیں ان کے واسطے قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کی بات ہے کہ ان کے پیٹ میں خاک بلا گوبر اور خون جو کچھ بھرا ہے اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔